الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور سیئات کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی دعا قبول کرتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق کو پھیلا دیتا تو وہ لوگ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے مطابق رزق اتارتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. وہی اللہ ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور وہی ایسا رکھوالا ہے اور وہی قابل تعریف رکھوالا ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور ان جانوروں کا جو ان دونوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ ان تمام کو جب چاہے جمع کرنے پر قادر ہے. اور تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے، اور وہ تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اسے عاجز نہیں کر سکتے. اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار. اور اللہ کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح سمندر میں کشتیاں ہیں. وہ کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ہوائیں روک دے تو وہ سب کے سب سمندر کے پشت پر کھڑی رہ جائیں. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو صبر و شکر کا خوگر ہو، یا یہ کہ وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کشتیوں کو تباہ کر دے، اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے. لہذا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ایمان والوں کے لیے باقی رہنے والا ہے. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی ہے،
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ شورا کی تفسیر چل رہی ہے، ادھر آ جائیے نا آپ لوگ، ایک دو آدمی ان کو بھی لے آئیے آگے۔ سورہ شورا کی تفسیر چل رہی ہے اور یہ ایک مکی صورت ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات گزشتہ تفسیر اور اس سے پہلے والی تفسیر میں بھی آ چکی ہے، اور کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر عام طور پر جن مضامین کا بیان ہوتا ہے وہ اسلام کی بنیادی اور مرکزی مضمون کا بیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ انہی کا اس بات عام طور پر مکی صورتوں کے اندر کیا گیا ہے، اور پھر اس پر ہونے والے اعتراضات کا جوابات دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کفار مکہ کو مختلف پیرائے سے اس بات کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اور شرک کی نفی اور اس کی مذمت بھی کئی طریقوں سے مکی صورتوں کے اندر واضح انداز میں کفار مکہ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان کے حوال کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ دیکھو ان لوگوں نے کس طریقے سے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور آخرکار اللہ کے عذاب کے وہ سب مستحق ہوئے، اور اس دنیا کے اندر جو انہیں کس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا۔ اور آخرت کا جو عذاب ہے، جو دردناک عذاب ہے، جو سخت ترین عذاب ہے، وہ تو الگ سے طے کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر گناہوں کی وجہ سے کچھ پکڑ ہو رہی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ابتدائی صورت ہے۔ انتہائی صورت جو ہونے والی ہے وہ تو موت کے بعد قبر سے لے کر جہنم کے رسید ہونے تک کا جو سارا معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ یعنی اس طریقے سے قرآن کریم نے عام طور پر مکی صورتوں کے اندر اپنے مضمون کو پیش کر لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا ہے۔ لہٰذا یہ جو سورہ شورا کی تفسیر چل رہی ہے، اس میں جو گزشتہ تفسیر گزری تھی اس کے اندر ایک آیت تھی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ دیکھو جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید عطا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو وہ اعمال صالحہ کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو لوگ صرف اور صرف دنیاوی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں، دنیاوی کھیتی چاہتے ہیں، دنیا میں ہی سب بدلہ چاہتے ہیں، یا دنیا کے لیے ہی ہر کام کرتے ہیں، نؤتی منا، تو ہم اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے ذریعے سے بنیادی طور پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ دیکھو تمہارے ہر عمل کے پیش نظر آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اور تم کوئی بھی کام صرف اور صرف دنیاوی مفاد کے پیش نظر یا دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی بھی نیک عمل کو نہ کرو، بلکہ اگر تم آخرت کے لیے کرو گے تو دنیا میں بھی تم کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ اس مضمون کی ایک آیت پیچھے بھی ابتدائی صورتوں کے اندر بھی آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت کے ضمن میں ہی کفار مکہ کا کیا، یعنی مشرکین جو بھی ہیں ان کے کیا احوال بنیں گے قیامت کے دن، کیسے اللہ کہے گا کہ ذرا بلاؤ ان شرکا کو جن کے تم عبادت کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اس وقت ان کے درمیان جو اختلافات ہوں گے ان سب چیزوں کا بھی بیان قرآن کریم مختلف جگہوں پر کرتا رہتا ہے، اور یہ بات بتلاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ جو جن کو تم نے اپنا معبودان باطلہ سمجھ رکھا ہے، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک قرار دے رکھا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا یہ بھی تم اچھے طریقے سے جان لو۔ ان کو ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ جب خود کو نہیں بچا سکیں گے تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ یہ بھی چونکہ عام طور پر یہ معبودان باطلہ کے چکر میں ہی پڑھ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی تعلیمات کو بھولے ہوئے
رہتے ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب یہ لوگ کرتے ہیں۔ لہذا قرآن نے کہا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر قیامت کو لے کر یہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن جان لو کہ قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہی جلدی مچاتے ہیں، اور جن کا ایمان ہے وہ تو ڈرتے ہیں، اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والے کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کے کیاریوں میں رکھے گا، انہیں جنت کی کیاریاں حاصل ہوں گی، اور جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کے پاس، ان کے پروردگار کے پاس ان کو دستیاب ہوگا اور ان کو وہ ملتا رہے گا، ہر خواہش وہاں پر ان کی پوری ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا اس کے بعد گزشتہ تفسیر کے اندر ایک آیت آئی تھی جس پر اس دن بھی بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی، اس کی وضاحت آج بھی تھوڑی سی کر دیتا ہوں تاکہ وہ مسئلہ عام طور پر اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ تھا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نبی و ابھی ہے نہیں، بلکہ آپ شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا جادوگر ہیں، یا آپ کہیں اور سے سیکھ کر چلے آئے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اس دعوی نبوت میں کیا ہے؟ آپ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ایک آیت کے اندر یہ بات کہی کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو چلنے نہیں دیتا ہے۔ باطل بھلے ہی کتنی طاقت اور قوت کے ساتھ ابھرے، اس کے نصیب میں مٹنا ہی مٹنا ہے، اور حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے، اس کو استقامت عطا کرتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے، اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کے خلاف نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی عادت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لہذا تم یہ بات جان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے نبی ہوتے تو ان کا یہ دعویٰ زیادہ دن تک نہیں چل سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوے کے باطل ہونے کو واضح کر دیتے ہیں، دلائل کے ذریعے اور دیگر قرائن کے ذریعے، یا اسی زمانے میں ایسے لوگوں کو کھڑے کر کے جو مضبوطی کے ساتھ اس کے جھوٹے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ اور یہی ہم اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں جو مدعی نبوت رہے، جھوٹے دعویٰ نبوت لوگوں نے کیا، اور اللہ نے اس کے باطل ہونے کو دنیا کے سامنے سورج کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح واضح فرما دیا۔ اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت کا معاملہ ہے تو وہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے۔ آپ نے اپنے دعویٰ نبوت کے لیے جو سب سے بڑا معجزہ دنیا کے سامنے پیش کیا وہ کیا تھا؟ قرآن کریم، جس کو کہا کہ یہ آسمان سے میرے اوپر نازل ہوا، اور یہ چیلنج پیش کیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کوئی کلام لا کر پیش کر دو۔ آج تک دنیا اس چیلنج کو قبول نہ کر سکی اور نہ اس چیلنج کا کوئی مقابلہ کر سکی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے نبوت میں آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے۔ ورنہ اللہ کی عادت یہ تھی کہ نبوت کے سلسلے میں جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی جھوٹ ہونے کو بالکل واضح اور ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ایسی بات یہاں پر نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے لیے یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کا معجزہ آج تک زندہ ہے۔ آپ کے معجزے نے جو چیلنج کیا وہ آج تک دنیا قبول نہیں کر سکی۔ آپ نے جو پیغام لا کر دنیا کے سامنے پیش کیا وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، دن بدن لوگ اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ خود آپ کے سچے ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ ورنہ باطل کا کام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو تو مٹا ہی دیتا ہے، اور اگر یہ باطل ہوتے تو ان کا سکہ آج 1400 سال کے بعد بھی چل نہیں رہا ہوتا۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے ایسے عاشقان نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، زمانہ دراز ہو چکا ہے، لیکن صرف ان کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے باوجود ان کو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنی مال و دولت سے، اپنی وجود سے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو اسی ذات اقدس سے محبت ہے۔ یہ محبت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کیا تھے؟ ایک سچے اور امین اور صادق نبی تھے۔ لہذا اس کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر بھی انتہائی اہم حکمت لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پورا نظام چلا رہا ہے نا دنیا کا، تو اس نظام کے چلانے کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں
موجود ہے، انہی حکمت اور مصلحتوں کے پیش نظر دنیا کے اندر یہ سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں یا آئے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ سن لو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے سیئات کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے وہ ان کو، جو کچھ لوگ کرتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے۔ میں نے یہ بات بتلائی تھی آپ کو سورہ شورى میں کہ کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے جس کی عبادت کے لیے تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے، اس کو جانو اور پہچانو بھی۔ لہٰذا یہاں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور بندے جو سیئات اور گناہ کے کام کرتے ہیں اس کو معاف بھی کرنے والی ذات کو کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اڑی آئیے آپ لوگ، سوئی احمد اتنے اچھا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، ادھر قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو نیند کیسے آ رہی ہے اتنی زیادہ؟ اڑی آئیے، بالکل نشست بدل لیجیے اپنی۔ دیکھیے سن لیجیے بہت کام کی آیت ہے، کہا اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اب آپ جان لیجیے توبہ قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ توبہ قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ جب بندے ان 3 شرائط کو پر کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا اس کو چھوڑ دے، جو غلط کام وہ کرتا چلا آ رہا ہے اور جس سے اس کو معافی کی طلب ہے، جس کو لے کر وہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، اس کے سلسلے میں پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو چھوڑے۔ حرام کھاتا چلا آ رہا ہے، اب اس کو حرام سے توبہ کرنا، سب سے پہلا کام یہ کہ اس حرام ذرائع کو وہ ترک کرے۔ ظلم کرتا آ رہا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ظلم سے ہاتھ کو روک لے۔ نماز چھوڑتا چلا آ رہا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز کی ابتدا کر دے، نماز شروع کر دے۔ یعنی جو بھی برائی کر رہا تھا اس سے وہ توبہ کر رہا ہے اور توبہ کو قبول کروانا چاہتا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس برے عمل کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ بھی کرتا رہے اور اس برے عمل کو انجام بھی دیتا رہے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، توبہ کرے، ندامت کے آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے، اس کام کو چھوڑ دے، پھر اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ندامت کے آنسو بہائے۔ اور نمبر 3، مستقبل میں پھر اس برائی کے نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک گناہ کیا بھی، اللہ سے توبہ معافی مانگ لی، پھر جا کر توبہ کے بعد 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 2 دن کے بعد پھر جا کے اس گناہ کو انجام دینے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے اس نے توبہ کیا تھا وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ توبہ کے قبول ہونے کے لیے، توبہ قبول کروانے کے لیے 3 شرط ضروری ہے۔ اس کام کو چھوڑنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، ندامت کے آنسو بہانا، اور مستقبل میں اس کام کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ پختہ عزم کرنے کے بعد بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، یہ الگ بات ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اور آپ سنے ہوں گے اس حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کوئی گنہگار پسند ہے تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، یعنی اب توبہ کرنے کو، معافی مانگنے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ توبہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ اب آگے چل کر اس کام کو نہیں کروں گا، اس کا پختہ عزم کرے۔ ہاں ایسا بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر پھر شیطان اس کو بہکا دے، اس کام کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن اس کے طرف سے پختہ عزم کا پائے جانے۔ ایک آدمی پختہ عزم ہی نہیں کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچتا ہوں، تو یہ خود قصوروار ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا توبہ کے قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور ان اسباب کو بھی اختیار کرے جن اسباب سے ان گناہوں سے بچ سکے۔ ورنہ ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہم دن رات دعا بھی مانگ رہے ہیں اور گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور نہ ہم اس کا مقابلہ کر پا رہے ہیں، نہ اتنا پختہ عزم اپنے دل کے اندر پیدا کر پا رہے ہیں کہ ہم آئندہ ان گناہوں سے کیا کریں گے،
بچیں گی۔ لہذا اللہ نے کہا دیکھو وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، یعفو عن السیئات، جو بھی سیئات وہ کرتے ہیں اس کو درگزر کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو بھی تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کی وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں دعا کے قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر یقین بھی رکھے، ایمان بھی لائے اور نیک عمل کرتا رہے، صالحین میں شامل ہو، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو، مطلب زندگی کے اندر نیکیاں پیدا کرے، اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو اپنے عمل کے اندر لائے، جو بھی نیک عمل ہے اس کو کرنے کا وہ طلب رکھتا ہو، تب اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور صرف قبول ہی نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے۔ مانگا تھا 2 اللہ دیتا ہے 20، مانگا تھا 4 اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے 40، کیا تھا ایک نیک عمل اللہ اس کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب اور بدلہ عطا کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کی شرط کیا ہے؟ ایمان و عمل صالح۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ اللہ کی انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں سخت عذاب ہے۔ جیسے ایمان و عمل صالح کرنے والوں کے لیے مزید نعمتیں عطا کی جائے گی، انہیں ان کے عمل سے بڑھ چڑھ کر انہیں بدلہ دیا جائے گا، اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں سخت ترین عذاب بھی تیار ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے یہ بنیادی اور بہت اہم آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا آپ لوگ نشست بدل لیجیے، ان لوگوں کو نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا نشست بدل لیجیے تاکہ یہ بنیادی آیت اور بنیادی حکمت اور مصلحت سمجھ میں ہمیں اور آپ کو آ جائے۔ دیکھیں اللہ نے کہا اس آیت کے اندر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ اپنے بندوں پر رزق کو پھیلا دے، یعنی اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کی فراوانی پیدا کر دیتا کہ سب کے سب مالدار ہوتے، سب کے پاس دنیا جہان کی مال و دولت کی ریل پیل ہوتی، سب کے سب امیر اور رؤسا میں شمار ہوتے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق کا یہ معاملہ کرتا کہ کوئی رزق کے معاملے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، لبغوا فی الارض، تو یہ جو انسان ہے نا، یہ جو لوگ ہیں، یہ سب کے سب زمین کے اندر سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لبغوا فی الارض، زمین کے اندر فساد برپا کرتے، بدامنی پھیلاتے، ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے مطابق رزق کو اتارتا ہے، لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے مطابق رزق کو اتارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھانا اور بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس نظام کے اندر جو استحکام تم دیکھتے ہو نا، اس نظام کے اندر، دنیا کے نظام کے اندر جو استحکام اور مضبوطی تمہیں دکھ رہی ہے کہ سب کچھ اپنے وقت پر، اپنے اندازے کے مطابق، اپنے طے کردہ اصول کے مطابق، طے کردہ فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، یہ جو تم دیکھتے ہو نا، جو استحکام دیکھتے ہو، یہ اس لیے دیکھتے ہو چونکہ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اب دیکھو تم غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر ایک کو مال و دولت کے ریل پیل سے نہیں نوازا ہے، کسی کو بہت زیادہ دنیا عطا کر رکھی ہے، بہت مال و دولت ہے، اور کسی کے پاس حالت یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو درمیانی دولت کے مالک ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو رزق کا معاملہ رکھا ہے، ایسا رکھا ہے کہ اس کے اندر تفاوت اور درجہ بندی رکھی ہے۔ کسی کے پاس کچھ، کوئی بلینئر ہے تو کوئی ٹریلینئر ہے تو کوئی ملینئر ہے تو کوئی ارب پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی ہزار والا ہے۔ یعنی کسی کی آمدنی کچھ ہے، کسی کی آمدنی کچھ ہے۔ اللہ نے رزق کے معاملے میں ایک تو رزق کا سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، جتنا چاہتا ہے کسی کے لیے
وسعت کے ساتھ عطا کر دیتا ہے، کسی کے لیے چاہتا ہے تو تنگی کا معاملہ رکھتا ہے، اپنے بندوں میں سے کسی کو نوازتا ہے، کسی کو تنگ دست بنا کر رکھتا ہے۔ اور اللہ نے جو سارا نظام رکھا ہے اس کے پیچھے بہت سی اہم حکمت اور مصلحت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا مصلحت بیان کی، کہا لبغوا فی الارض۔ اگر معاملہ یہ ہوتا کہ آج اللہ نے دولت کے معاملے میں تفاوت رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے محتاج ہیں مالی اعتبار سے، اسی طریقے سے اللہ نے علم بھی اسی طریقے سے بانٹا ہے، صلاحیتیں بھی اسی طریقے سے بانٹ رکھی ہیں، دیگر وسائل بھی اسی طریقے سے بانٹ رکھی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا کسی نہ کسی معاملے میں محتاج ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو صحت نہیں ہے تو وہ صحت مند آدمی کا محتاج ہے، کسی کے پاس صحت ہے تو مال نہیں ہے تو مالدار آدمی کا محتاج ہے، کسی کے پاس صحت ہے مالداری ہے پر علم نہیں ہے تو وہ عالم کا محتاج ہے، کسی کے پاس علم ہے مال و دولت ہے صحت نہیں ہے تو صحت مند آدمی کا محتاج ہے، کسی کے پاس علم ہے صلاحیت ہے کام کر سکتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو جس کے پاس پیسہ انویسٹر کا وہ کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے تفاوت بندی رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انسان دوسرے انسان کا کسی نہ کسی معاملے میں کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اور جب محتاج ہے تبھی انسان جھک کر زندگی جی رہا ہے، تبھی بیلنس بنا ہوا ہے، ورنہ اگر سب کے سب مالدار ہوتے ہیں تو مال کی ایک صفت اور خاصیت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ مال سے محبت اور اتنا ہی زیادہ مال کے بڑھانے کی فکر ہوتی ہے۔ سن لیجئے، میرے پاس ابھی تک کوئی مولوی ایسا نہیں ملا جس نے 2-4 انشورنس کروا کر رکھا ہو، مجھے اب تک کوئی ایسا مولوی نہیں ملا جو 2-4 انشورنس کروا کر رکھا ہے، لیکن کئی ایسے بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ملے جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پالیسیاں بنوا رکھی ہیں انشورنس کی کہ بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملے گا۔ آج لاکھوں کما رہے ہیں، جو اللہ آج دے رہا اس پر یقین نہیں کہ کل 60 سال کے بعد بھی وہ دے گا، تو وہ کیا کر رکھے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد کی سارا پلان بنا رکھا اور منصوبہ بندی تیار کر رکھی، اور آج سے کچھ پیسے وہ ان پالیسیوں میں ڈال رہے ہیں تاکہ کیا ہو، کل ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدنی کا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود، کہا نا مال و دولت کی ایک صفت یہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اور زیادہ مال و دولت بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، حرص و ہوس اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ میں کو بتلایا نا، یہ زندہ جاوید مثال ہے۔ کوئی مولوی آپ پورے دھنباد LIC کے بارے میں جانتا نہیں ہے، مولوی کروائے گا کیا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ LIC ہوتا کیا ہے، LIC کا اسکیم کیا ہے، کیا پالیسیاں ہوتی ہیں، LIC کیا ہے، اور گورنمنٹ کا LIC اور پرائیویٹ جو کمپنیاں ہیں جو انشورنس بانٹے پھر رہی ہیں وہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جا کر دیکھ لیں جن کے پاس مال و دولت پہلے سے، وہ خوب LICوں میں اور ادھر ادھر سے مال ہڑپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ مال کے زیادہ ہونے کی ایک صفت اور یہ خاصیت ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اور زیادہ مال کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو، اگر سب کے پاس مال و دولت ہوتی اور کوئی کسی انسان کا مال کے معاملے میں محتاج نہیں ہوتا، اور چونکہ مال کی صفت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، تو اب بتاؤ یہ بڑھایا تھا کیسے؟ دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ ہی کر کے نا۔ آج جو مالدار ہے وہ مالدار یوں ہی ہے کیا؟ حرام مال، تو حرام مال کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ حرام مال سے بلڈنگ ٹھوکا، کیا مطلب؟ حرام مال کا مطلب یہ تھا کہ جو مال کسی اور کا حق تھا اس پر اس نے ناجائز طور پر قبضہ کر لیا۔ بھائی ہم اور آپ بینک بیاج پر سود لیتے ہیں یا بینک ہمیں انٹرسٹ دے رہا ہے، تو بینک جو ہمیں انٹرسٹ دے رہا ہے وہ بینک اپنے گھر سے دے رہا ہے، بہت سے دوسرے قرض داروں سے اس نے انٹرسٹ لیا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ اصل پیسہ ان کا تھا۔ تو کئی لوگ ہیں جن کے پیسے آپ لے رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں نا آپ۔ یہ طریقہ بڑے پروفیشنل طریقہ ہو گیا ہے اور بڑا مطلب تعلیم کے ذریعے اس طریقے کو آدمی غلطی نہیں سمجھ رہا، اس طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہے کہ مال کیسے بڑھا رہا آدمی؟ دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے۔ انٹرسٹ کا حصول کیا ہے؟ بھائی آپ FD کرواتے ہیں تو FD میں آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ انٹرسٹ ہی نہیں۔ وہ انٹرسٹ کہاں سے آتا ہے؟ کسی دوسرے سے لیا جاتا ہے نا انٹرسٹ کی شکل میں، تبھی تو آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو کسی دوسرے کے مال پہ آپ کا ناجائز قبضہ ہو رہا ہے۔ تو انسان کے پاس، اگر ہر انسان کے پاس مال و دولت ہوتی تو اپنے مال و دولت کو بڑھانے کے لیے کیا کرتا؟ کسی دوسرے کا گریبان پکڑتا، دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا، دوسرے کے بینک پر ڈاکہ زنی کرتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ سائبر کرائم میں کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا اکاؤنٹ خالی کر دے رہا ہے۔ کیا اتنا پیسہ کروڑوں کا؟ جتنے ٹور ٹریولس والے ہیں عمرہ اور حج کرواتے ہیں، یہ عام طور پہ بھاگتے کب ہیں پتہ ہے آپ کو؟
جب ان کے پاس 2-4-5-600 کروڑ روپے جمع ہو جاتا ہے، جب 200-500 کروڑ روپے حاجیوں سے جمع کر لیتا ہے وہ اس نام پر کہ میں آپ کو عمرہ پر لے کے جاؤں گا، پھر بھاگتا ہے. کیا یہ بھگانے والی چیز کیا ہے؟ یہ مال کی محبت، یہ حرص و ہوس ہے. یعنی وہ کما رہا تھا، کل تک روزگار نہیں تھی، آج اللہ نے روزگار دے دی اور پیسہ آنے لگا، تو جہاں چند لوگوں کا پیسہ آ گیا اس کے پاس، اب بولا فرار ہو. یہ کیا ہے؟ حرص و ہوس ہے مال و دولت کے بڑھانے کا. اب بتائیے جب یہ ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا زمین میں؟ آپ میرے مال پہ ناجائز قبضہ کریں گے تو میں بیٹھا رہوں گا؟ فساد برپا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بدامنی پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ خون بہے گا کہ نہیں بہے گا؟ اللہ نے یہی کہا ان سے، یہی کہا اس آیت کے اندر، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق پھیلا دیتا نا، وسعت کے ساتھ سب کو رزق دے دیتا، تو یہ لوگ زمین کے اندر سرکشی کرتے، ایک دوسرے کا ناحق خون بہاتے، ایک دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرتے. ہم نے ان کو محتاج بنا رکھا ہے، تو اب ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے، لیکن کسی نہ کسی معاملے میں تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم سوچتے ہیں اللہ کسی کو غریب کیوں بنایا؟ یہ آدمی سوال کھڑا ہوتا ہے نا ذہن میں. قرآن نے جواب دے دیا. اگر کوئی کسی، بھائی آپ خود دیکھ لیں، اگر دو بھائی ہیں اور دونوں میں سے کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، دونوں کبھی صحیح منہ سے سلام بھی ایک دوسرے کو نہیں کرتا ہے. اولاد کے پاس صحیح طور پر کچھ مال دولت ہو جائے، ماں باپ کی طرف جھانکتا بھی نہیں ہے، لیکن وہی اولاد جو تھوڑا سا مالی اعتبار سے کمزور ہے، لاکھ اس کی بیوی بدتمیز ہے، تب بھی گھس کے رہے گا ماں باپ کے پاس ہی. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میری محتاجگی دور کہاں ہوگی؟ یہاں ہوگی. میری ضرورت پوری کہاں ہوگی؟ یہاں ہوگی. لیکن جس اولاد کی ضرورت نہیں ہے وہ کبھی منہ موڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہی ہے لبغوا فی الارض. اگر اللہ محتاج نہ بنائے نا ایک انسان کو دوسرے انسان کا کسی معاملے میں، تو پھر انسان ایک دوسرے کا صرف خون ہی بہائے، صرف لڑائی اور جھگڑا ہی کرے. جن گھروں کے اندر مالی طور پر کوئی مسئلہ نہیں نا ہے، سب بال بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ گئے، ان کی یہاں صرف لڑائیاں ہوتی ہیں، صرف وہ کورٹ میں ہیں. جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دے دی اور خوب زمین، خوب پراپرٹی، تب ان کا دوسرا کام معلوم کیا ہے؟ کیا ہے؟ کورٹ کا چکر کاٹنا. یعنی جن کے پاس زمین اور جائیداد ہے تو ان کا دوسری زمین اور دوسری جائیداد کورٹ کچہری ہے. یہ حقیقت ہے. دیکھ لیجیے آپ، کورٹ میں کون لڑ رہا ہے؟ سول کا کیس کس کا ہوتا ہے؟ پراپرٹی کا کیس کس کا ہوتا ہے؟ جن کے پاس ہے انہیں کا نا. مطلب کہ جہاں مال آ گیا، اب محتاجگی نہیں ہے، تو اب دوسرا کام لڑنا ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ لڑو اب اس مال و دولت کرتا کہ میرے پاس زیادہ آ جائے، حصے میں اتنا مل رہا کہ وہ اور اس کے بال بچے زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں، لیکن زیادہ حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بھائی کے حصے میں ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے. تجھے میں وہ زمین نہیں دوں گا، وہ والی دکان نہیں دوں گا، اور لڑ رہے ہیں دونوں بھائی. جا کے سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وکیل صاحب کی جیب میں، جج صاحب کی جیب میں ہو رہا ہے نا. یہ کیا ہے؟ لبغوا فی الارض. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ تفاوت رکھا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو یہ حکمت مصلحت؟ اللہ نے چند لوگوں کو مالدار، چند لوگوں کو غریب اور محتاج کیوں بنایا ہے؟ اس کے اوپر یہی مصلحت ہے تاکہ دنیا کا بیلنس بنا رہے، نظام عدل، نظام عالم چلتا رہے. ورنہ صرف دنیا میں لوگ کیا کریں گے؟ آج دیکھیے جو ملک کامیاب ہیں ان کا دوسرا کام کیا رہ گیا پتہ ہے؟ صرف خطرناک قسم کا ہتھیار خریدنا. کیوں ہتھیار خرید رہے بھائی؟ کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ کہیں نہ کہیں دل کے اندر کیا ہے؟ کل لڑنا ہے، کل جنگ کرنی ہے. مقصد جنگ ہے، تبھی تو ہتھیار خرید رہے. زبان سے کہتے ہیں کہ امن قائم کرو دنیا میں، وہ امن قائم کرنے کا وہ بھیڑیا ہیں. صرف آگے جو ہے نا وہ پلے کارڈ ہے جس کے اوپر امن لکھا ہوا، اس کے پیچھے خطرناک قسم کا اسلحہ انہوں نے چھپا رکھا ہے. اصل مقصد امن کے آڑ میں فساد پھیلانا ہے. وہ ترقی کر گئے، اب کوئی دوسرا کام ہے نہیں. اپنے قوم کو لے کے تو تیسرا کام یہ کرو کہ جنگ کرو. یہ جو بڑی بڑی عالمی جنگیں ہوئیں وہ کس کے درمیان ہوتی ہیں؟ صحیح ہے، یہ جو عالمی جنگیں ہوئیں اس زمانے کے سپر پاور لوگوں کے درمیان ہوئی نا. اور آج بھی ہر جنگ میں سب سے پہلے کون کودتا ہے؟ جو سب سے زیادہ سپر پاور ہے. کیوں؟ فساد مچانے میں مزہ آتا ہے. مال و دولت کی ریل پہلے، زیادہ فساد مچاؤ اب دنیا کے اندر. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ. اسی لیے اللہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے مطابق رزق اتارتا ہے. لہٰذا کسی کو کم ملا ہے اس کو بھی اس پر راضی رہنے کا حکم ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے اس کو بھی اس پر راضی رہنے کا حکم ہے. اس دونوں کو کہا کہ دیکھو اللہ کا بندہ بن کر رہو. تمہیں زیادہ ملا ہے شکر گزار بن جاؤ، اور شکر گزاری کیا ہے؟ اس مال کا صحیح استعمال کرو. تمہیں کم ملا ہے صبر کرو، اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کرو مال کو بڑھانے کے لیے جو کیا ہے؟ حرام اور ناجائز. کوئی ایسا راستے پر نہ چلو جو غلط راستہ ہے. یہی ہے صبر. اپنے آپ کو روکے رکھو گناہوں پر چلنے سے.
حرام مال کھانے سے، غلط طریقے سے مال کے کمانے سے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق کا فیصلہ کر رکھا ہے اس کے لیے صحیح اسباب کو اختیار کر کے اپنے رزق کو بڑھانے کی فکر کر سکتے ہو، لیکن مقصد تمہارا صرف اور صرف رزق ہی نہیں ہے۔ مقصد تمہارا یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ تم مجھے پہچانو، میری معرفت حاصل کرو، میری عبادت کرو اور میری بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی کو گزارو۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ جتنا چاہتا اپنے بندوں کے پاس اندازے کے مطابق رزق بھیجتا رہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھ، اللہ کو خبر ہے بندہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ نگرانی کی ہوا ہر بندے کا۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو میں مال دے رہا ہوں تو مال دینے کے پیچھے کیا مصلحت اور حکمت ہے، اور جس کو نہیں دے رہا ہوں، کسی کو اللہ نے غریب رکھا ہے، محتاج بنا رکھا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کیا حکمت اور مصلحت۔ اور عام طور پہ تجربہ کی چیز بھی ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی ہے نا، وہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس جب مال و دولت آتی ہے تو سب سے پہلے کوئی کام وہ کرتے تو نافرمانی والے کام، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں جن کے پاس کل کھانے کے لیے نہیں تھا، آج جب ہو گیا ہے کھانے کے لیے، تو سب سے زیادہ غلط کاموں میں کوئی پیسہ اڑا رہا ہے تو ان کی اولادیں ہی اڑا رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، خالص اللہ کی کیا ہے، نعمت ہے۔ اور نعمت کے بارے میں یہ ہے کہ بندہ شکر گزاری کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ مال کا صحیح استعمال ہو، علم کا صحیح استعمال ہو، صحت کا صحیح استعمال ہو، عقل کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ نے جو اسباب دے رکھے ان اسباب کا بندہ کیا کرے، صحیح استعمال کرے، پھر اللہ کی طرف سے اس پر انعام بھی ملیں گے اور اللہ اس کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو اس پورے نظام کے اندر جو عدل اور اعتدال جو ہمیں اور آپ کو دکھ رہا ہے وہ کیوں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر سب برابر ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو دنیا کا یہ نظام اتنے امن کے ساتھ نہیں چل پاتا۔ صرف اور صرف دنیا کے اندر کیا ہوتی، بدامنی اور فساد پھیل رہی ہوتی۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر بیلنس رکھنے کے لیے یہ پوری حکمت اور مصلحت کا استعمال کر کے اس طریقے سے اللہ نے دنیا کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا رکھا ہے۔ اب باقی ساری آیتیں انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ آخر دعوانا